في الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه۔ اللہ رب العالمین سورہ یوسف آیت نمبر 107 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کیا وہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر اللہ کے عذاب سے چھا جانے والی مصیبت آ جائے یا ان پر اچانک قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ أَفَأَمِنُوا، کیا وہ اس بات سے بے خوف ہیں؟ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے اور غیر اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، کیا انہیں اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے کی وجہ سے ان پر اللہ رب العالمین کا ایسا عذاب نازل ہو جائے جو مکمل طور پر انہیں اپنی گرفت میں لے لے، یا اسی شرک اور کفر کی حالت میں اچانک ان پر قیامت آ جائے؟ اللہ رب العالمین دائمی عذاب کے لیے انہیں دوزخ میں ڈال دے۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تم فرماؤ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اور میری پیروی کرنے والے کامل بصیرت پر ہیں، اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور میں شرک کرنے والا نہیں۔ قل، تم فرماؤ، یعنی ہے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان مشرکین سے فرما دیں کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور دین اسلام کی دعوت دینا یہ میرا راستہ ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس پر ایمان لانے کی طرف بلاتا ہوں، میں اور میری پیروی کرنے والے کامل یقین اور معرفت پر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم احسن راستے اور افضل ہدایت پر ہیں۔ یہ علم کے معدن، ایمان کے خزانے اور رحمان کے لشکر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ طریقہ اختیار کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ گزرے ہوئوں کا طریقہ اختیار کریں۔ گزرے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ ان کے دل امت میں سب سے زیادہ پاک، علم میں سب سے گہرے، تکلف میں سب سے کم، وہ ایسے حضرات ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور ان کے دین کی اشاعت کے لیے چن لیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سب شہروں کے رہنے والے مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے، تو کیا یہ لوگ زمین میں نہیں چلے تاکہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا؟ بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب مرد ہی تھے۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل مکہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نبی کیوں نہ بنا کر بھیجا؟ اس آیت میں انہیں جواب دیا گیا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان ہونے پر حیران کیوں ہیں، حالانکہ ان سے پہلے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے رسول تشریف لائے سب کے سب ان کی طرح انسان اور مرد تھے۔ کسی فرشتے، جن، عورت اور دیہات میں رہنے والے کو نبوت کا منصب نہیں دیا گیا۔ کیا یہ جھٹلانے والے مشرکین زمین پر نہیں چلے تاکہ وہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلایا تھا انہیں کس طرح ہلاک کر دیا گیا؟ اور بے شک آخرت کا گھر یعنی جنت پرہیزگاروں کے لیے دنیا سے بہتر ہے، تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے اور عبرت حاصل کرتے تاکہ ایمان قبول کر سکو؟ حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فننجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، یہاں تک کہ جب رسولوں کو ظاہری اسباب کی امید نہ رہی اور لوگ سمجھے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا، تو اس وقت
ان کے پاس ہماری مدد آ گئی تو جسے ہم نے چاہا اسے بچا لیا، اور ہمارا عذاب مجرموں سے پھیرا نہیں جاتا۔ حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسولوں کو ظاہری اسباب کی امید نہ رہی۔ یعنی لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں تاخیر ہونے اور عیش و آسائش کے دیر تک رہنے پر مغرور نہ ہو جائیں، کیونکہ پہلی امتوں کو بھی بہت مہلتیں دی جا چکی ہیں، یہاں تک کہ جب ان کے عذابوں میں بہت تاخیر ہوئی اور ظاہری اسباب کے اعتبار سے رسولوں کو اپنی قوموں پر دنیا میں ظاہری عذاب آنے کی امید نہ رہی، تو قوموں نے گمان کیا کہ رسولوں نے انہیں جو عذاب کے وعدے دیے تھے وہ پورے ہونے والے نہیں۔ تو اس وقت اچانک انبیاء کرام علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کے لیے ہماری مدد آ گئی، اور ہم نے اپنے بندوں میں سے اطاعت کرنے والے ایمانداروں کو بچا لیا، اور مجرمین اس عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ بے شک ان رسولوں کی خبروں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن کوئی ایسی بات نہیں جو خود بنا لی جائے، لیکن یہ قرآن ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے تھی، اور یہ ہر چیز کا مفصل بیان اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ لقد كان في قصصهم، بے شک ان رسولوں کی خبروں میں، یعنی بے شک انبیاء کرام علیہ السلام کی اور ان کی قوموں کی خبروں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے بڑے بڑے نتائج نکلتے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ صبر کا نتیجہ سلامت و کرامت ہے، اور اظہار ثانی و بدخواہی کا انجام ندامت ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والا کامیاب بندے کو سختیوں کے پیش آنے سے مایوس نہ ہونا چاہیے، بلکہ رحمت الہی دستگیری کرے تو کسی کی بدخواہی کچھ نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد قرآن پاک کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے یہ قرآن کوئی ایسی بات نہیں جسے کسی انسان نے اپنی طرف سے بنا لیا، کیونکہ اس کا عاجز کر دینے والا ہونا اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کو قطعی طور پر ثابت کرتا ہے۔ البتہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتابوں توریت اور انجیل کی تصدیق کرنے والا، اور قرآن میں حلال اور حرام، حدود و تعزیرات، واقعات و نصیحتوں، مثالوں، ہر چیز کا مفصل بیان ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، کیونکہ وہی اس سے نفع حاصل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔